پیارے دوستو، آپ سے مل کر ہمیشہ خوشی ہوتی ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک بہت اہم موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں، اور امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ جیسے کہ مسٹر نائم ہیری نے آپ کو بتایا کہ آج ہم چرچ کا ٹور کرنے والے ہیں، تو ہم آپ کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ جائیں گے۔ ہم چرچ کا جو باہر کا دروازہ ہے اس سے لے کر چرچ کے اندر جو چیزیں ہیں، کراس ہے، آلٹر ہے، کینڈل ہے، ونڈوز ہیں، جو بھی چرچ کے اندر ہے، ہم ان کے بارے میں آج ڈیٹیل میں آپ سے بات کریں گے۔ گرجا گھر کا مطلب ہے زندہ خدا کی ہیکل، خدا کے لوگ اور گرجا گھر کی عمارت۔ ہمارا پہلا سٹاپ گرجا گھر کا دروازہ۔ گرجا گھر کا دروازہ، گرجا گھر کا دروازہ مسیح خداوند کی علامت ہے۔ گرجا گھر کا دروازہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مسیح خداوند راہ ہے، اور ہم مسیح خداوند کے ذریعے اس راہ کو استعمال کر کے خدا باپ تک پہنچتے ہیں۔ یوحنا 14 باب اس کی 6 آیت میں یوں لکھا ہے، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ سٹاپ نمبر 2، گرجا گھر کی دہلیز، یا انگلش میں اس کو کہتے ہیں گیدرنگ سپیس۔ دہلیز اور گیدرنگ سپیس وہ جگہ ہے جہاں ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں چرچ سے پہلے، اور چرچ کے ڈور سے باہر ہم ایک دوسرے کو ویلکم کہتے ہیں، اسمائل دیتے ہیں، ایک دوسرے کا حال پوچھتے ہیں، اور جب پھر ٹائم ہو جاتا ہے، جیسے کہ وہ تیسری بیل ہوتی ہے، پھر سارے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور ماس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ گرجا گھر کی دہلیز ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہمیں اپنی مہمان نوازی کی روح کو پریکٹس کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یسوع مسیح اپنی زندگی میں گناہ گاروں اور نیکوں سب کو بڑی گرم جوشی اور خوشی سے ویلکم کیا کرتے تھے، اور گرجا گھر کی دہلیز پر ہمارے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ ہم چھوٹوں، بڑوں اور نوجوانوں کو سب کو ویلکم کہیں، تاکہ ہم سب مل کر خدا کی تعریف کر سکیں۔ گرجا گھر کی دہلیز ایک ایسی اہم اور پاک جگہ ہے جہاں پر قدم رکھنے کے بعد ہم پاک ماس کی تیاری میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ سٹاپ نمبر 3، ریکنسیلیشن روم یا اعتراف گاہ۔ گناہ کی بدولت ہمارا رشتہ خدا سے ٹوٹ جاتا ہے، اور گناہ کی بدولت ہم اپنے آپ سے، برادری سے اور خدا کی پوری کائنات سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور اسی لیے پاک ماں کلیسیا ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اعتراف کے سیکرمنٹ کے ذریعے اپنے اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو دوبارہ خدا سے جوڑ سکیں۔ سٹاپ نمبر 4، پاک پانی کی جگہ۔ ہر گرجا گھر کے داخلی دروازہ پر پاک پانی کو رکھنے کے لیے ایک چھوٹی سی جگہ بنائی جاتی ہے جس میں پاک پانی رکھا ہوتا ہے۔ جب لوگ گرجا گھر میں آتے ہیں تو لوگ اس پاک پانی سے اپنے آپ کو برکت دیتے ہیں، اور جب لوگ پاک ماس کے بعد گرجا گھر سے روانہ ہوتے ہیں تب بھی وہ اس پاک پانی سے اپنے آپ کو برکت دیتے ہیں۔ یہ اس چیز کا اظہار ہے کہ ہم سب خدا کے پاک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہم ایک بپتسمہ یافتہ لوگ ہیں۔ سٹاپ نمبر 5، اسمبلی سیٹنگ یا کلیسیا کی جگہ۔ اجتماع کی جگہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم عبادت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اور اسی جگہ کو نکاح، جنازوں اور دوسری عبادت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جب ہم گرجا گھر میں عبادت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہم کسی آڈیٹوریم یا کسی تھیٹر میں نہیں، بلکہ ہم خدا کی عبادت میں شریک ہیں، اور یہاں پر ہم اس عبادت کو دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ ہم اس میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں۔ سٹاپ نمبر 6، ایمبری یا پاک تیل رکھنے کی جگہ۔ ایمبری یا پاک تیل رکھنے کی جگہ، اس جگہ وہ تیل رکھے جاتے ہیں جن کو بپتسمہ، استحکام، کاہنوں کی تقرری، گرجا گھروں کی برکت اور بیماروں کی برکت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور ان تیلوں کو پاک جمعرات کے دن بشپ
یا آرچ بشپ مسا کرتے ہیں۔ پاشکائی موم بتی مسیح خداوند کے نور کی علامت ہے۔ یہ موم بتی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ مسیح خداوند نے مردوں میں سے زندہ ہو کر دنیا میں سے گناہ کی تاریکی کو ختم کیا۔ یہ موم بتی پورا سال مختلف اہم عبادات میں استعمال ہوتی ہے۔ یہی پاشکائی موم بتی جنازوں کے وقت بھی استعمال کی جاتی ہے۔ بپتسمہ کا حوض یا بیپٹسٹری، یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ایمانداروں کو بپتسمہ دیا جاتا ہے۔ پانی بپتسمہ کی ایک بہت اہم علامت ہے، اور اس حوض میں بپتسمہ پانے والے گناہ میں مر کر مسیح خداوند میں دوبارہ پیدا ہوتے ہیں۔ سٹاپ نمبر 8، سینکچری یا نہایت پاک جگہ۔ سینکچری یا نہایت پاک جگہ گرجا گھر میں وہ جگہ ہے جہاں سے ڈیکن اور کاہن خدا کا کلام سناتے ہیں، اور اسی جگہ پر کاہن یوکرست کی پاک قربانی چڑھاتا ہے۔ اور یوکرستی دعا کے آغاز میں ہم کہتے ہیں قدوس قدوس قدوس، جسے انگلش میں کہتے ہیں ہولی ہولی ہولی، اور لطینی زبان میں سانکٹس سانکٹس سانکٹس۔ کیونکہ انگلش یا لطینی زبان میں یا کسی زبان میں ہولیر یا ہولیسٹ لفظ موجود نہیں، تو اس لیے اس کی پاکیزگی کو ظاہر کرنے کے لیے ہولی کو یا قدوس کو 3 بار کہا جاتا ہے۔ سٹاپ نمبر 8A، آلٹر یا التار۔ ہر خاندان میں کھانے کی میز بہت اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ اسی میز پر بیٹھ کر ہم ایک دوسرے سے اپنی زندگی کی کہانیاں شیئر کرتے ہیں۔ اور جب ہم گرجا گھر میں التار کے گرد جمع ہوتے ہیں تو اس پاک میز پر بھی ہم اپنی زندگی کی کہانیاں ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں، مگر یہاں پر ہماری زندگی کی کہانیاں مسیح خداوند کے بدن اور خون میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ پاک التار کی اہمیت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ اسی پاک التار پر مسیح خداوند کی یاد میں یوکرسٹ کی قربانی چڑھائی جاتی ہے، اور اسی التار پر ایک عام روٹی اور مہ مسیح خداوند کے بدن اور خون میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور اسی التار پر کسی مقدس کا تبرک رکھا جاتا ہے، یہ یاد دلانے کے لیے کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے ہمیں مسیح خداوند کی برکات ملتی ہیں۔ پرانے وقتوں میں التار عام طور پر مقدسین کی قبروں پر بنائے جاتے تھے، لیکن آج کل التاروں کے اوپر یا التاروں کے اندر مقدسین کے تبرک نصب کر دیے جاتے ہیں۔ سٹاپ نمبر 8B، ایمبو یا پلپٹ۔ ایمبو یا پلپٹ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے کاہن، ڈیکن اور پاک کلام کے خادم خدا کا کلام کلیسیا کو سناتے ہیں۔ سٹاپ 8C، پریسائڈرز چیئر یا صدارتی کرسی۔ پریزائڈرز چیئر یا صدارتی کرسی، یہ کرسی اس کاہن کے استعمال میں ہوتی ہے جو پاک ماس کی قربانی چڑھاتا ہے۔ اس کرسی کی اہمیت اس لیے بھی ہے کیونکہ وہ اسی کرسی پر بیٹھ کر تمام کلیسیا کو ہدایت جاری کرتا ہے۔ سٹاپ 8D، ٹیبرنیکل۔ پاک صندوق یا ٹیبرنیکل، یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر پاک ماس کی قربانی کے بعد بچ جانے والے یوکرسٹ کو رکھا جاتا ہے، اور یہ یوکرسٹ بیماروں اور جو لوگ پاک ماس کی قربانی میں شریک نہیں ہو سکتے ان کو بھی دیا جاتا ہے۔ سٹاپ نمبر 9، دا کراس یا سلیب۔ سلیب ہمیں مسیح خداوند کی قربانی کی یاد دلاتی ہے، اور یہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ مسیح خداوند کی موت ایک پاشکائی بھید ہے جس میں مسیح خداوند سلیب پر مر کر تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوئے۔ سٹاپ نمبر 10، دا کینڈلز یا موم بتیاں۔ التار پر روشن موم بتیاں ہمیں مسیح خداوند کے مردوں میں سے زندہ ہونے اور مسیح خداوند کے نور کی یاد دلاتی ہیں۔ سٹاپ نمبر 11،
सेक्रेड इमेजेस या पाक तस्वीरें। मुकद्दसीन की तस्वीरें। मुकद्दसीन की तस्वीरें गिरजाघर की दीवारों और खिड़कियों पर देखी जा सकती हैं, और इन मुकद्दसीन की तस्वीरों को गिरजाघर में लगाने का मकसद ये होता है ताकि हम इन मुकद्दसीन की ज़िंदगियों से सबक सीख सकें। मुनाजातों की किताब। हर गिरजाघर में मुनाजातों की एक किताब रखी जाती है जहाँ पर लोग अपनी उन तमाम दुआओं को दर्ज करते हैं जिनके लिए वो खुदा से दुआ करते हैं, और हर गिरजाघर का काहिन पाक मास की कुर्बानी चढ़ाने से पहले इन मुनाजातों को पढ़ता है ताकि लोगों की दुआओं को खुदा के हुजूर पेश किया जा सके। सीजनल डेकोरेशंस या मौसमी सजावट। पूरा साल पाक मां कलीसिया मुख्तलिफ ईदें और त्यौहार मनाती है, इसलिए हर अहम त्यौहार पर कलीसिया और गिरजाघर के लोग मिलकर मुख्तलिफ किस्म की सजावट करते हैं। स्टाफ नंबर 12, स्टेशंस ऑफ द क्रॉस या 14 मकाम। हर गिरजाघर में 14 मकाम नस्ब किए जाते हैं, और रोज़ों के दिनों में हर जुमा को कैथोलिक मसीही गिरजाघर में इकट्ठे होकर मसीह खुदावंद के दुखों पर गौर करते हैं। स्टाफ नंबर 13, सैक्रिस्टी। सैक्रिस्टी। सैक्रिस्टी गिरजाघर की एक बहुत अहम जगह होती है जहाँ पर काहिन, डीकन, अलतार के खादम और पाक कलाम के खादम तैयार होते हैं, और यहीं पर इन तमाम लोगों के कपड़े रखे जाते हैं।